اچھا، جو ظفر آپ کی بات ہے کہ کنونشن میں ایک گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا اور اس راستے پہ چلنا، اس کا اظہار ہونا بہت ضروری تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے. دس از ویری ویلڈ. آپ کی بات ٹھیک ہے. پھر اسکائی کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ سوشل میڈیا ہے. یہاں پہ ہر بندے کا یہ ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں فون پڑا ہوا پکڑا ہوا ہے، وہ لیڈر ہے، وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ میں نے بات کرنی ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ جی اسکائی لیڈر، اسکائی جو ہے وہ اپنے ایریا میں کوئی امپورٹنٹ شخصیت ہے، تو وہ لاگ ان اس لیے ہوا کہ میں نے سے بات کرنی ہے، یہ چیز کرنی ہے. سو یہ ایشو رہے گا. یہ ایشو. اور دوسری بات یہ کہ لوگ ناراض ہونے والی جو بات ہے نا، اس پہ میرا ایک بڑا ٹیک ہے. پیپل ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے، اب آپ نے اگر پتہ نہیں نوٹ کیا یا نہیں کیا، میں نے پوری براڈ میں میرے ساتھ 2 منٹ اس وقت میں نے بات کیا. میں پیچھے بیٹھا صرف کمپیوٹر اور 2 فون آن کر کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ لوگوں کو ٹائم نہیں دیں گے. میری یہ بڑی ڈیبیٹ کرتا ہوں میں. ایون یہ کہ اس ہوسٹ میں، یہ عابد صاحب کی ہوسٹ میں بھی میری ایک بہت بڑی آبجیکشن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں. 35-40 بندے کھڑے ہوتے ہیں، ہم 6-7 بندے باتیں کری جا رہے ہیں، باقی بیٹھ کے سن رہے ہیں. یار لیٹ دم کم، لیٹ دم ٹاک. جب تک وہ بات ہی نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ تو اس کا حل میرے پاس یہ ہے کہ آپ پہلے پینل بنایا، آپ نے براڈ شروع کی، آپ نے پینل بنا لیا، آپ نے کنونشن کیا، پینل بنا لیجیے 8 بندوں کا، ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا ہوسٹ پہ، اس نے کیسے روٹیٹ کرنا. یہ اس کی خوبصورتی ہوگی، اس نے کیسے روٹیٹ کرنا. اس نے سر میرے آئیڈیا کے مطابق وہ ایک بندے کو لیتا ہے جو کہ ڈبیٹر ہے، وہ ڈبیٹ کرتا ہے، اس کو دیں 5 منٹ. اس کے بعد 3-3 منٹ کے 6-7-8 بندوں کے ویوز لے لیں. اس کے بعد پھر ایک بندہ لے لیں 5 منٹ کا. میری سجیشن ہے یہ. اس کے بعد اور اس سجیشن کے اوپر آگے فردر ڈسکشن ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ 10-15 بندے، 6-7 بندے 3-3 منٹ کر کے لے لیں. اس کے بعد پھر ایک ڈبیٹر اپنا لے لیں جو کہ پوائنٹ آف ویو کو لے گا، ڈسکس کرے گا وہ. اور اس ڈبیٹر کی بھی آگے خوبصورتی ہوگی کہ جس 4-3 منٹ کے جو بندے باتیں کر کے گئے ہیں، ان کو بھی اپنے 5 منٹ میں ایک آدھ منٹ ان کو بھی دے دے، ان کو بھی ڈریس کر لے. اس سے یہ ہوگا کہ جو ڈبیٹر ہے وہ، اس کی ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے. فار ایگزامپل سبی کاظمی آ گیا. اب سبی کاظمی اگر تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہو تو وہ دیکھے گا یار میں آدھے گھنٹے سے سن رہا ہوں، تو اگر وہ اچانک آیا تو اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ تھوڑی دیر سن رہا، اس کے پاس 2-4 پوائنٹ آف ویو ہوں گے، تو پیپل وانٹ ٹو آسک یو کوشچن. تو اس طرح کر کے بھی براڈ چلائی جا سکتی ہے. اس کو ڈفرنٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں نے جو ویکنس فیل کی تھی نا، میں نے یہ ویکنس فیل کی تھی، وہ جس سمیٹری طریقے سے چلنا چاہیے نا، وہ لوگوں کا پریشر دیکھ کے. پہلی دفعہ تھا، بے شمار مسٹیکس ہوئی ہوں گی، تو وی کین ڈسکس دس مشکل. ان کو جتنا آپ ڈسکس کریں گے اتنی بیٹرمنٹ آتی جائے گی. کبھی کسی نے، پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ غلطیاں ہوں گی اور غلطیوں سے ہم سیکھتے جائیں گے اور اس طرح بہتر. کیونکہ یہ پہلا انیشیٹو تھا، بڑا شاندار انیشیٹو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں خلوص میں کوئی اعتراض نہیں، رتی برابر خلوص کی کمی نہیں تھی. پوری براڈ میں جتنے بندے آئے ہیں، سب بیٹھے ہیں، سب کا خلوص 100% تھا، بلکہ 110% تھا. لیکن خلوص کے باوجود ہم مسٹیکس کرتے ہیں، ہم انسان ہیں. تو یہ اچھا آپ نے چھیڑ دیا، یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہوسٹ کا جو ٹائم بڑا ہے. اور ایک میں چیز اور کہتا چلوں یہاں پہ، آئندہ سے آپ تھوڑی سی ایک چیز کو اوائڈ کریں. ہم ہیں پاکستانی مسلمان، یہ کھل کے بات شاید نہیں کرنے والے، لیکن میں یہ اس کو کروں گا. میرے ساتھ یہ پرسنلی واقعہ پیش آ چکا ہوا. میری والدہ کی یہاں پہ میں نے ختم کروایا، میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو کسی خاتون نے دعا کروا دی. تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ 50 بندے بیٹھے ہوئے، تو 50 میں سے نا جو مطلب جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے 90% اعتراض کیا کہ جی یہ کیا آپ نے کیا ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، یہ مردوں کا ایک ڈومیننٹ سے ہے اور بے شمار کلچر انوالو ہے، بے شمار لوگ ہیں. تو کوشش کریں کہ مرد جو ہے نا وہ تلاوت کلام پاک بھی وہی کرے اور دعا بھی وہی کروائے. یہ بڑا سینسٹیو قسم کا ایشو ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ دعا ہو سکتی ہوگی، لیکن یہ کچھ اس قسم کا معاملہ کہ میں اس میں نہیں پڑھتا. لیکن یہ بھی میں نے ایک چیز فیل کی ہے. سو ہمیں اس کو میرا ڈسکس کر کے نا، اعجاز کو ہم سب کو مل کے، آفیشلز اگر ہوں تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے لیجیٹمیسی مل جاتی ہے آپ کو، لیگلی کہہ مورل اس کی اتھارٹی ذرا بہتر ہوتی ہے. اوور ٹو یو گائز. جی تھینک یو سو مچ. جی عمر بھائی آپ چلے گئے ہیں. یہ ڈسکشن میں نے چھیڑی اسی لیے ہے کہ کیونکہ میں جو مین مرکز ہیں ہمارے ان کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ کب کنونشن کروا رہے ہیں اور ان غلطیوں سے وہ کیا سیکھ کے وہ کیسے مینج کریں گے. زین بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں. بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے میری توجہ اس طرف دلوائی. تھوڑا سا ٹائم اگر، کیونکہ فہیم بھائی بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو موقع نہیں دیا، تو میں ان کو سننا بھی چاہوں گا، ان کے کومنٹ بھی لینا چاہوں گا. پہلی کنونشن تھی ماشاءاللہ زبردست کام، لیکن آپ کب کروا رہے ہیں اور جو غلطیاں یہاں پہ ہوئی ہیں ان کو آپ کیسے درست کریں گے؟ جی
مائک آپ مجھے دے رہے ہیں یا زین بھائی کو؟ زین بھائی بڑی دیر سے بیٹھے، ان کو بھی لے لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آخر میں بات کر لوں چلیں گا۔ جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ انتظار کر سکتے ہیں۔ زین بھائی اوور ٹو یو سر، آپ نے آج کی کنونشن دیکھی نہیں دیکھی تب بھی، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے دیں، سب کی باتیں آپ نے سنی لی ہیں۔ السلام علیکم میرے بھائیو بڑو، میں ایک پٹھان مطلب پٹھان ہوں، تو اردو میرا ٹوٹا پھوٹا ہے، انگلش میڈیم نہیں ہوں، سرکاری اسکول کا پڑھا ہوں، تو اردو میں کچھ مطلب آگے پیچھے آتے ہیں، ہمارا لینگویج پشتو ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ کو سمجھا جتنا میرے سے ہو سکتا ہے، آپ میرا بات سمجھتے ہیں تو میں بولتا ہوں۔ سر جی، پی ٹی آئی قومی پارٹی ہے، چاروں صوبوں کا پارٹی ہے۔ سلام اللہ خبری کوا کلو دلتا ہے، ساری لینگویجز یہاں آتی ہیں، کوئی بھی آپ کی مادری لینگویج ہو، سندھی، بلوچی، نہیں پشتو، نہیں نہیں سر جی، بسم پوائنٹ اللہ میں کریں۔ اپنی اردو تک ہمارے قومی بگ زبان ہے، رسپیکٹ، تاکہ سب بگ سب کو رسپیکٹ، سمجھ آئے۔ بگ رسپیکٹ، بسم اللہ، جی بسم جی اللہ۔ جی جی، مطلب انگلش میڈیم ہم نہیں پڑھا ہے نا، اسکول کا ٹاٹ پڑھا ہوا ہے لوگ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کنونشن اور آپ کی ہوسٹ اور آپ کی جو پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ میں اس پہ صرف اتنا اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں کہ سر میں تو خود روڈ نہیں چلاتا ہوں، چاروں صوبوں سے، بلوچستان سے، کے پی کے سے، پنجاب سے، سندھ سے، جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، جو اچھے براڈ کاسٹ ہے، جو ایک اچھا اپنے صوبوں کے لوگوں کا جو ہے نا اس کا ذہن نشین کر لیتے، ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا کرو، تو اس سے ان لوگوں کو، وہ اپنے صوبوں کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا۔ میرا تو یہ ایک تجزیہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک ریکویسٹ ہے۔ شکریہ۔ جی زین بھائی بہت شکریہ، ایک تو آپ نے بڑا شارٹلی ٹائم لیا اور بڑی مفصل بات بھی کر دی۔ فہیم بھائی اوور ٹو یو، فاروق جمیل گجر صاحب آپ کو سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔ جی شکریہ۔ پہلے آ- ایشین ایک تو جو کرم بھائی بھی یہاں پہ آ گئے ہیں، فاروق جمیل بھائی بھی زبردست۔ سر ایکچولی جو آج ملک صاحب نے جو اٹیمپٹ کیا نا، ایک بندہ جو بالکل ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے، جس نے اس طرح کی پریکٹس نہیں کی، تو از اے گڈ اٹیمپٹ۔ اور اوبیسلی جب آپ گڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ان میں سے جو چیزیں تھوڑی سی ویک نکلتی ہیں یا ان میں پرابلم ہوتا ہے، تو اسے آپ آسانی سے ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ تو از اے ویری گڈ ایفرٹ، بہت سارے لوگ اس میں انگیج ہوئے۔ اور ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ کے زیادہ تر لوگ بولنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کی ایک تھوڑی سی نا ہر ایک کی ایک اپنی ایج ہوتی ہے۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے بعض لوگ اسی لیے ناراض ہو رہے تھے۔ میں نے تو بیٹھ کے ساری سنی، ساتھ ساتھ میں کام کرتا رہا، ساتھ سنتا رہا، اور میں بھی بالکل مختصر سا آ کے بولا۔ سو گڈ ایفرٹ۔ اس میں صرف ایک ہی سجیشن دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ پارٹی کی کوئی چھوٹی موٹی پوزیشن رکھتے ہیں ان کو آپ ضرور بیچ میں رکھیں، باقی لوگ اپنی مرضی سے بولیں۔ اگر کوئی ایسی چیز جو پارٹی کی گائیڈ لائن کراس کرتی ہے تو اس کو ان لوگوں کو انگیج کر لیں، کیونکہ دیکھیں ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، میں تو بڑی زوروں سے کہتا ہوں کہ بہت زبردست کام ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی اس ایفرٹ کو ہمیں سلوٹ ہی کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کوئی اپنی ڈٹرمنیشن سے لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں نا، ایسے چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آج کی مثال دے رہا ہوں، وہ آپ کے لیے سرپرائز ہوگی۔ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، بہت بڑی ٹیم ہے جو پوری دنیا میں یہ ورچوئل جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ میں پیچھے پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے انگیج ہوں، فاروق جمیل بھائی از ون آف دیم، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ میرے خیال میں ظفر بھائی آپ کو تو پتہ ہے، ایون جو کراچی کی جو بہت بڑی ٹیم ہے، جو کراچی کی انفارمیشن سیکٹری ہے، ان کی پوری ٹیم، تو وہ کیونکہ کچھ لوگ ٹویٹر سپیسز میں آتے ہیں، تو اب وہ آج ایک ورچوئل ٹویٹر سپیس میں تھی، جو کل ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا جا رہا ہے۔ تو بلیو می، میں وہاں پہ اتنا فرسٹریٹ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ لوگ تو چانس ہی کسی کو نہیں دے رہے تھے، اور وہ جو کراچی کی ہیں، صفیہ خان ان کا نام ہے، وہ مجھے غصے سے میسج بھیج رہی تھی کہ فہیم بھائی، مجھے واٹس اپ کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو چانس ہی نہیں دے رہے۔ اور وہ کراچی کی
इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, बड़ी तगड़ी खातून, 150 खवातीन, 200-400 खवातीन उन्होंने निकाली होती हैं, फिर उनकी टीमें, उनकी मेंस की टीम बहुत तगड़ी है। लेकिन हमारी जो यहाँ यूके बेस नहीं बल्कि सॉरी अमेरिकन बेस, वो इतने, वो क्या कहते हैं ना, चांस ही किसी को नहीं दे रहे थे। बाद में मैंने उनके व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा उनका गुस्सा किया कि आप लोग जो सोशल मीडिया पे, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मनाए, आप लोग जो सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं, तो जो लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं आपको नज़र ही नहीं आते, आप उनको चांस ही नहीं देते। सो कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें किसी भी प्लेटफॉर्म पे चली जाएं, ये वहाँ पे मौजूद होती हैं। उसका एक ही हल है कि हमें एक दूसरे की बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाए, एक दूसरे की बातों को हम लेके चलें, तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। और क्या करते हैं, गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में। सो हमने तो एफर्ट की है और अभी हमें बहुत सारी एफर्ट करनी है। असल में बीएफटी भाई, वहाँ पे जो मेरी बहन दोबारा वापस आ गई हैं, उनका सवाल था कि वो कैसे, ऑब्वियसली उनकी इंटेंशन थी कि कैसे, और वो मेरे ख्याल में उमर भाई एक ज़बरदस्त बात कर रहे थे, लेकिन आप अपने जोन में उन्हें काट गए, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप अब आप तरफ कहते हैं कि मेरी पॉलिटिकल डोमेन भी नहीं है, फिर आप पॉलिटिकल बंदे को रोकते भी हैं, तो बाद दफ़ा ऐसी बात हो जाती है। लेकिन कोई मसला नहीं, क्या कहते हैं, चीज़ें देखने से की जाती हैं। असल में रियलिटी ये है कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये हमारे लिए सर बहुत मैं important। एक बात करता चलूं फहीम साहब, बीएफटी की गलती नहीं थी, ये किसकी थी आबिद भाई? और स्काई वो जो थे उन्होंने इंटरप्ट किया था। नहीं नहीं, वो ठीक है, नहीं उन्होंने इंटरप्ट प्लीज, किया, उन्होंने बाद अच्छा में मैं माजरत थोड़ी भी सी कर दी। उन्होंने बाद में एक माफी एक मांगी तो थी, तो प्लीज जरा एक तो बीएफटी एक देखे, आप बीएफटी बीएफटी भाई लेफ्ट ऊपर कर आ गया, जाएं। बीएफटी लेफ्ट कर गया। हाँ नहीं बीएफटी भाई आप एक तो ऊपर आ जाएं आप ऊपर आ जाए, कोई मसला नहीं, ये प्लीज हम तो हमारे सर, लोगों के भाई। साथ हम तो फहीम लोगों के साथ ही सुलह साहब करवाते आपसे हैं आप नाराज होकर नीचे चले गए हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट है, फहीम साहब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। जी जी बीएफटी भाई तो नाराज जी नहीं जी हो रहे यार। आबद भाई नाराज आबद की भाई बात नहीं है मैं भाईजान, देखो मैं ये फुटबॉल नहीं हूँ, मेरे से फुटबॉल ना खेलें प्लीज, मैं वालेकुम फुटबॉल सलाम नहीं मेरे से फुटबॉल। साजिद भाई एक सर सेकंड से हो जाए। मेरी बात सुनो, पहले भी मुझे नीचे उतार दिया, सिर्फ मैं सॉरी आपके भाई, 2 या 3 मिनट लूंगा। जी जी आप बात करें मेरा भाई, बिस्मिल्लाह। सॉरी, हमारी अपोलॉजीज मिस्टर मोहम्मद साजिद भाई। जी जी आप बात करें, बिस्मिल्लाह। जी सॉरी सर, आज बिस्मिल्लाह मेरा भाई, बहुत बिस्मिल्लाह। मेहरबानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत मेहरबानी सर आप सबका, आप सब भाइयों का। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। सब आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा अदना सा इमरान खान का चाहने वाला हूँ, खान साहब का। लेकिन कुछ मेरे दिल की कुछ इस तरह की बातें हैं, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है, हर बंदे का अपना अपना एक माइंड है, एक ज़हन है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? भाई बड़ी क्लियर आ रही है, बिस्मिल्लाह मेरा भाई। अच्छा, अच्छा सर, बात ऐसी है कि ये मैं अपने दिल की बात करना चाह रहा हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है या क्या होगा या अब तक क्या हुआ है। खैर करिए जी, सर मुझे बिस्मिल्लाह। 2 या 3 मिनट दे दीजिएगा, मेरी बात पूरी सुनिएगा, तो उसके बाद मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा सब भाइयों से। अच्छा, बात सर ऐसे है कि ये अभी जो थोड़ा अर्सा पहले हमारे मुल्क में वापसी हुई है जिस आदमी की, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ज़ुबान पलीद हो जाती है उसका नाम लेने से, जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए दुनिया में रुसवाई के अलावा कुछ भी नहीं पैदा किया, हमें इतना बदनाम करवा दिया इस बंदे ने। अब वो पाकिस्तान में आ गया है दोबारा, उसको लाया गया है, मुझे ऐसे लगता है जैसे उसको हर चीज़ दे के वज़ीर आज़म बना के फिर पाकिस्तान लाया गया है, मुझे ऐसे लगता है। उसको उसकी हर बात मान के उसको बातें मना के फिर वो उसको पाकिस्तान लाया गया। उसके बाद ये ऐसे है कि सारे कहते हैं ना 13-14 पार्टी हैं, ये 13-14 पार्टी नहीं है, आप इनको 20 कर लें पार्टी हैं, ये 20 पार्टी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी हो जाए, इन्होंने खान साहब को नहीं आने देना, कुछ भी ये कर जाएंगे, इन्होंने खान साहब को नहीं आने देना। हालांकि इन सबको पता है
کہ پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے، میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، رات دن ساتھ ہوں، میں پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہوں، میرے بچے، میں پاکستان میں بھی سب دعا گو ہیں خان صاحب کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک لیڈر دیا ہے ایک مدت کے بعد، کہ جو مسلمانوں، خالی وہ پاکستان کا نہیں سوچ رہا، وہ تمام مسلمانوں کا سوچ رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کا سسٹم ایک بندے کو گرانے پہ لگ گیا، اس میں ہمارا سب سے پہلے اپنا ملک ہمارے آگے آ گیا، کہ ایک اچھا انسان ہمیں ملا ہے، ایک لیڈر ہمیں ملا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چور چکے، اب دیکھ لیں، کسی نے پیڑ پھاڑنا تھا، کسی نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، ایک نورا کشتی ساری زندگی چلاتے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، تو کیا حاصل ہوا؟ ہم لوگ نہ، ہمارا ماں باپ ہمارے لیے کچھ کیسے کر سکتے تھے؟ جیسے ہم آج کچھ نہیں کر سک رہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے اوپر حکمران ہی اچھے نہیں تھے، ہمارے یعنی کہ عوام کے اتنے حقوق ہیں، اتنے ان کے جو مسئلے مسائل ہیں، یہ حکومت کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ان کو آسانیاں پیدا کر کے دے، جیسے دوسرے ملکوں میں اب حکومتیں اپنی عوام کے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہیں۔ ساجد بھائی اگر انٹرپٹ کرنے کی جسارت کر سکوں تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست فروق بھائی، ان کو نیند آ چکی ہے، پاکستان میں صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، آپ جو پچھلا ہمارا رونا ہے نا، اس پہ ہم رونا نہیں چاہتے، ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور آگے آپ نے ہمارے لیے دیوار کھڑی کر دی ہے، آپ نے میں کہا سر کہ آپ کو ایک امید نہیں ہے دو کہ خان دو صاحب کو سیکنڈ آنے دیں گے، ہمیں امید ہے کہ خان صاحب آئیں گے، لہٰذا آپ کی جو بحث ہے وہ لمبی ہو سر، جائے گی، میں ڈرتا ہوں معذرت کے ساتھ سوری، کیونکہ آپ کی جو ساری ہے پاسٹ کی ہے سیاست، ہمیں فیوچر میں دیکھنا ہے، ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے جانا ہے، تو اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ میں بی ایف ٹی بائی کی طرف چلوں گا، بی ایف ٹی بائی کے بعد اگر فروق بھائی آپ کا کوئی کویسچن ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت لیٹ ہو چکا ہے ٹائم اور آپ نے ساری رات دی ہے، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ موقع دیں گے، اس کے بعد بی ایف ٹی بائی، اور بی ایف ٹی بائی کے بعد ہمارے ایشین ایگل بھائی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، چوئی صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، وہ بڑے شاندار بولتے ہیں، فروق بھائی اوور ٹو یو، اگر کوئی بات ہے تو آپ کر لیں، تو پھر آپ بے شک لیفٹ کر دیں، آپ آرام فرمائیں۔ جی سر، بہت شکریہ، جیسے یہ بھائی بات کر رہے تھے، یہ نوجوان ہیں، اور میں بس اتنی سی بات کر کے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے امید نہیں رکھنی، آپ نے یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، امید انسانوں سے رکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف یقین ہوتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ حق کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ جتنی بڑی آزمائشیں ہیں اتنی بڑی کامیاب کے میدان میں رہ کر کامیاب نہیں ہوا جاتا، اس میں میدان میں کھیل کر کامیاب ہوا جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، فہیم صاحب آپ کو بھی میرا سلام ہو، اور عابد بھائی، ظفر بھائی، مدثر صاحب، بی ایف ٹی بھائی، اور جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں سب کو میرا سلام، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ جی، شبہ خیر ہماری طرف سے، آپ کی طرف صبح ہو چکی ہے، آرام فرمائیں، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ میں چوئی صاحب سے بھی پہلے جو ہے نا وہ جاؤں گا ایشین ایگل کی طرف۔ ایشین ایگل بھائی ہمارے جو ہے نا وہ بڑی دیر سے منتظر ہے، ایک تو آپ نیچے بیٹھ کے سن رہے تھے، جو کنونشن ہوئی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، وہاں پہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ کل کو ہمارا بھی ایک آئیڈیا ہے کہ ہم بھی کرنا چاہیں گے، جیسے کہ بی ایف ٹی بائی نے، میں نے کہیں سے سنا ہے کہ 25 کا جو پروگرام ہے وہ کینسل کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم بعد میں رکھ لیں، اس پہ بھی پوچھنا چاہوں گا بی ایف ٹی بائی کو بعد میں کہ کیا وجہ بنی، لیکن ایشین ایگل بھائی اوور ٹو یو سر۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ ظفر بھائی، سب سے پہلے تو فہیم بھائی آپ کو تمام آپ کی آفیشیل ٹیم کو السلام علیکم۔ پچھلے ہم لوگ 4 سال سے ٹک ٹاک کے اوپر ہیں، اور چونکہ ہم یورپ سے ہیں، اور جو ہمارا پی ٹی آئی یورپ انصافین گروپ ہے، ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانی اس وقت پوری دنیا میں حصول رزق کے لیے مختلف ممالک میں ہیں، جس میں تقریباً 40% جو ہیں وہ گلف میں ہیں، تو میں چونکہ شروع سے ہی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور انہی کے ساتھ جو ہے
ہم لوگ اٹھے اور ان سب کو، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے لڑکے آج جنہوں نے سارا انتظام کیا، سارا کچھ، ان سب کو ہمارا جو اس وقت آفیشیل نے ڈیوٹی لگائی تھی جب ہم لوگ آئے تھے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر، اور اس وقت آ کے ہم نے یورپ سنبھالا تھا، اور پھر آفیشیل کو ٹائم ٹو ٹائم رپورٹس وغیرہ دیتے رہے. پھر ان میں سے جو اچھے لوگ وہ آفیشیل تک پہنچائے بھی، وہ کوشش کی ہم نے، اور جس میں فہیم بھائی اس چیز کے بالکل گواہ ہیں، اور ایک ایک پل کی ایک ایک چیزوں کی. اور آج جب ان کو میں نے منظم طریقے سے دیکھا، جس طرح پروگرام ترتیب دیا انہوں نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، اور بہت احسن انداز میں ان لوگوں نے اس کو ترتیب دیا. اور جتنے بھی ان کے ترتیب دینے والے سن خراج تحسین کے مستحق ہیں. یہی ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا اس طرح سے منظم طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی انصافین گروپ جو ہیں وہ بیٹھیں. چونکہ ہم لوگ آئے تھے ٹویٹر سے، تو جب ہم یہاں آئے تو یہاں کچھ ماحول ہی ڈیفرنٹ تھا. یہاں وہ کچھ دیکھا، وہ کچھ کیا، حتیٰ کہ گالیاں تک کھائیں، لیکن ہمارا کاز وہ تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا، اور عمران خان صاحب کے نظریے کو آگے لے کے چلنا، اور تاکہ ہم جس طرح کے اوورسیز پاکستانی پچھلے کئی سالوں سے جو ہے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری جھلک جو ہے ایز اے انصافین بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی بیٹھے ہوں تو کم از کم ہم پہچانے جائیں کہ دیز پرسنز آر انصافینز. چونکہ ہماری جنگ رول آف لا کی ہے، اور عمران خان صاحب کا پہلا منشور رول آف لا ہے، تو آج جن لوگوں نے اسپیشلی گلف گروپ، میں ایز اے انصافین یورپ گروپ کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آئندہ انشاءاللہ تعالی، پہلے بھی ہم سپورٹر تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ جہاں کہیں ان کو ضرورت پڑے گی ہم ان کے ساتھ رہیں گے. ایک چیز کے اوپر تھی، وہ نظر بھائی بھی اس چیز کی بالکل نشاندہی کر کے گئے ہیں. میں برملا ان دوستوں سے کہوں گا کہ برائے مہربانی، دین بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں قدم پھونک کے رکھنے پڑتے ہیں. بس وہی نظر صاحب کی بات والی ایک چیز تھی، وہ ذرا تھوڑا سا ہوگا، تو باقی کمیاں رہتی ہیں بھائی جان ظفر بھائی اور فہیم صاحب کی موجودگی میں. یہ بات میں کہوں گا، کمیاں رہتی ہیں، سر مکمل کچھ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آج جو ہوا کل اس سے بہتر ہوگا، پھر اس سے آگے کریں گے وہ اس سے اچھا اور بہتر ہوگا. تو ہمیں ایز اے جو آفیشلز ہیں رہنمائی، اور جو سینئرز ہیں وہ رہنمائی کرتے رہیں، انشاءاللہ بہتر طریقے سے جو ہے نا نظام اور سسٹم جو ہے چل نکلے گا. اور میں انتہائی آج خوش ہوا کیونکہ ہم لوگ جب آئے تھے تو ہم ڈیبیٹر ہیں الحمدللہ، یعنی ہر چیز کو جانتے ہیں، ماس اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح ایکسپلینیشن، کلوزنگ، پروبنگ اور یہ ساری چیزیں. تو دیر آئے درست آئے، بہت پیارا. لیکن اس میں ایک نام تھا، اس کو خراج تحسین پیش کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. جس نے گلف گروپ کو اکٹھا کیا تھا اس کا نام تھا نعیم جان. اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ جنت عطا فرمائے. اس شخصیت کی کاوشیں آج نظر آئیں، یہ وہ چاہتا تھا. آج انہوں نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے اس کو لے کے چلے اور چلایا، بہت خوش ہوئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشلی نعیم جان بھائی جان کو جو ہے نا کروڑ جنت دے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے نا خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ایک ہی چیز تھی، وہ تھی کہ وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ لڑکی سے دعا والی، وہ نہیں ہونی چاہیے. دین بڑا حساس معاملہ ہے، اور دین بالکل اٹل ہے یہ چیز، اور ہے نہیں. جو کروا چکے وہ بہرحال ان کے اوپر ان کو سوچنا ہے، اور ضرور آئندہ ایسی کوئی چیز نہ کریں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو سوری صاحب نے صرف اوپر کھڑے ہو کے یہ کہا تھا اسلامی ٹچ، اور کیسے بات کا بتنگڑ بنا تھا پورے پاکستان میں. ایسی وہ چیزیں اگر ایز اے انصافین ہم لوگ کریں گے تو فوراً ہم بیٹھے ہیں آگ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور یقین کیجئے گا کہ بس ایک چنگاری، ایک شعلہ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے نا
निज़ाम इधर का उधर उधर का इधर कर देती है। तो सोशल मीडिया एक आग है, इसके ऊपर फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। अगर कोई हो भी जाए मिस्टेक इज नो प्रॉब्लम, गाइड करें उनको, इंशाअल्लाह ताला बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया एशियन ईगल भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट जो है ना वो रेज़ किए हैं। हमारा भी मकसद ये है कि जो एक कन्वेंशन हुई है कल को अगर की जाए तो उसमें कोई गलतियां कम हो सकें तो वो कम की जाएं। ये तो एक बहुत ही अप्रिशिएटेड एक स्टेप है जिस पे हम जितनी भी तारीफ़ करें गल्फ़ ग्रुप की वो कम है। मैं उनका हिस्सा रहा हूँ, उनके साथ मैनेज करता रहा हूँ, तो मुझे पता है चंद एक जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं जो लोग नाराज़ हुए हैं वो भी आप कह सकते हैं कि जज्बाती लोग थे, उन्होंने नहीं देखा कि कितना प्रेशर है। उस प्रेशर के दरमियान ही वो चाहते थे कि उनको उठाया भी जाए, उनको मौका भी दिया जाए, लंबा टाइम दिया जाए, बार बार उठाया जाए। तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं थी क्योंकि मैं नीचे मैनेज कर रहा था, तो मुझे पता है कितना मुश्किल था। बाकी ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि कल को अगर कोई कन्वेंशन की जाती है, गल्फ़ ग्रुप वाले करते हैं, तो उनके साथ हम अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर सकें। जो गलतियां हुई हैं शायद वो भी बैठ के सोच रहे हों, उनको भी पता हो वो जो गलतियां हुई हैं उस पे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर उनके साथ हम ना भी शेयर करें तो कल को हमारा प्रोग्राम है कि हम भी करें, यूरोप के अंदर करें, इंग्लैंड के अंदर जो है वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो मिलकर करें। तो जी चोई साहब, चोई मुदस्सिर साहब, जफ़र over साहब to you। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दे दें तो जी सिर्फ प्लीज़। एक विद इन अ सेकेंड्स। हम लोग यूरोप जो है वो करना जा रहे हैं और इंशाल्लाह फ्रांस से स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ भी एक कन्वेंशन हो रहे हैं, और उसके अलावा बाद में जो है मुख्तलिफ मुल्कों में फ़हीम भाई को सारी इन्फॉर्मेशन है, फ़हीम भाई को पहुँच गई हैं, और मज़ीद आगे इंशाल्लाह ऑफिशियल जिस तरह कहेंगे उस तरीके से जो है। पहले भी पीटीआई यूरोप जो है वो मुतहरक है, और आपको देखा भी होगा आपने लास्ट टाइम भी कुछ चीज़ें हुई थी, तो अब हम वैसे भी मुतहरक। इस वक्त 2-3 कंट्री बहुत फ्रंट लाइन पे हैं और बेहतरीन तरीके से जो है ना वो कर रहे हैं। जी थैंक यू। जी आपके लिए नीचे से मैसेज है BFT भाई का कि ईगल ब्रदर जी भाई, रिमेंबर टू ओके दी ओके, प्रमोट डन हो गया सर, WW डन हो गया PTI सर। ओवरसीज। जी थैंक यू ये थैंक यू मैसेज थैंक आप प्लीज़ काइंडली यू, डन अपने हो गया दोस्तों सर, के साथ भी शेयर डन हो कीजिएगा। सर, चौधरी कंटिन्यू सर। मुदस्सर साहब, गोल्फ कंपनी के पूरी तरह पार्टिसिपेटर और अप्रिशिएटेड पर्सन हु डन वेल जॉब देयर, और इनके जो अल्फाजात थे वो मेरे दिल में उतर गए। जी चोई साहब। ਜੀ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋਈ ਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਦਿਆਂਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਛੜੀ ਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗਾ ਪਿਛਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। बस जफर भाई बहुत ज़बरदस्त चॉइस साहब, बहुत ज़बरदस्त। और
جی میں چاہوں گا کہ BFT بھائی تھوڑا سا اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ میں پھر جمپ کر جاؤں گا اور اس کے بعد وہ اپی کے ساتھ کنورزیشن بھی کریں گے، وہی جو ٹاپک لے کے چل رہے تھے اس پہ بات بھی کریں گے۔ پہلے تو وہ بات کریں گے کنونشن پہ، کنونشن کیسی رہی، کون سی غلطیاں رہی، کون سی غلطیاں درست کرنے والی تھیں، اور کون سے ایسے میجرمنٹ تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پلس مائنس ہے۔ جی السلام علیکم، کیسا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے؟ سب جلال خان ٹھیک ہے؟ بھائی پلیز کائنڈلی میوٹ کر لیں، آپ کو موقع ملتا ہے ایز سون ایز پاسبل۔ BFT بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ظفر بھائی BFT بھائی نے نیچے لکھا ہے وہ بزی ہے تھوڑا سا وہ بیزی، مجھے پتہ ہے کون سے بیزی ہیں بھائی، میرے سے بات آپ نے کرنی ہے، میرے سوال کا جواب دینا، باقی آپ بیزی جہاں جی ہے ہو رہے، ہمارے بھائیوں کا مسئلہ ہے۔ اوپن کرے مائک پلیز۔ ظفر بھائی آپ کے سوال تو بہت سخت ہوتے ہیں۔ BFT مارے BFT بھائی اوور ٹو یو سر، آئی ویٹ اسٹل یو ڈونٹ اوپن دا مائک پلیز۔ میں پھول مار دینا۔ عابد بھائی، ان کو گملے والا پھول ماریں، یہ جاگ جائے۔ عابد بھائی، ان کو اتنے پھول کس نے مارے ہیں ویسے؟ اچھا میں فہیم بھائی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جی BFT بھائی پلیز کائنڈلی اپنا مائک کھولے اور بات کریں۔ آپ ماشاءاللہ ہم میں سب سے زیادہ مچور ہیں اور آپ بروڈ کو لے کے چلتے ہیں، اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو ہمیں معافی دے دیں، ہم کان پکڑتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے، میں نے کان پکڑے ہوئے ہیں پاؤں کے۔ میں نے بھی کان پکڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی تو میں نے بھی بھائی پکڑے ہوئے ہیں ظفر بھائی۔ جی معذرت قبول فرما لیں سر، آپ ناراض نہ ہو جائیں تو یقین BFT مان۔ بھائی بڑے بھائی ہیں ہاں ہمارے۔ جی شکریہ، مائک کھول لیا جی، بسم اللہ۔ یار میں کافی پی رہا تھا، خدا کا خوف کرو۔ یہ تو بہانا ہے نا، میں تو یہ بیگم کو کافی چھوڑ کے یہاں کافی پہ اینڈ بیٹھا ہوں چیز یار، کیک، آپ کافی کو نہیں چھوڑ سکتے، میں بیگم کو چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں، کون بندہ اتنی سردیوں میں بیگم سے دور۔ چلے کافی کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے، یہ ایک ایڈکشن ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی میں بات کر لوں، ہمارے جلال خان صاحب آئے، ان کو پہلے مائک دے، پہلی بار آئے۔ اچھا چھوٹی شاید آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا تھا، یہاں ایک زین بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار کسی پشتون کو یا KPK والوں کو بھی موقع دیں، تو ایک تھوڑا سا ان کا گلہ تھا، تو پلیز یہ آئی نو ہم یہاں سارے اردو پنجابی سندھی بلوچی میں بات کرتے ہیں، تو یہ مجھے کسی اور براڈ پہ بھی آج کسی نے بولا تھا، تو تھوڑا سا موقع ان کو بھی دے دیا کریں، ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی مگر پھر بھی دیکھو یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ تو جلال خان بھائی آپ کو اردو آتی ہے میرا بھائی؟ تھوڑی تھوڑی آتی ہے۔ السلام علیکم آپ بھائی، بسم اللہ کرو۔ سب لالا خیریت؟ آپ ایک پشتو چیز میں بات کریں، ایک پشتو میں بات کریں، لالا، کوئی یہاں مسئلہ پر نہیں۔ ہمارے پاس سندھی بلوچی پنجابی پشتو ساری زبانوں والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں آپ کسی زبان میں بھی بولا کرو، ٹھیک ہو گیا؟ چلو اچھا اوکے۔ بسم اللہ کرو۔ ہاں السلام علیکم کشمیری، ہاں بھائی۔ کشمیری نہیں ہوتی، پہاڑی بولتے ہیں نا میرا راجا بھائی، اس کو ہاں پہاڑی بولتے ہیں، کشمیری نہیں، پوٹوہاری۔ پہاڑی بولتے ہیں۔ ہاں پہاڑی، میں نے کہا کشمیری کوئی لینگویج ہے وہ بھی بتا دو، میں تو یہاں UK میں پوٹوہاری سنی ہے اور پہاڑی۔ UK میں بھی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میں ہوں بس عمران خان کے ساتھ ہوں بگ اور رسپیکٹ۔ سب فیملی عمران خان کے ساتھ ہے۔ 2-3 بار میں ابھی چھٹی میں گیا، جلسے میں 2-3 بار گیا اسلام آباد، اس سے پہلے دھرنا تھا وہ اسلام آباد میں، اس میں بھی شامل تھا، ماشاء وہ اللہ۔ تقریباً 1 رات ادھر ہی گزارا، 2 دن ادھر ہی گزارا، بس قسمت کا بات ہے۔ ابھی میں ادھر آیا دبئی میں، ابھی امارات میں زندگی گزارتا ہوں، تقریباً 1 سال نہیں 7 مہینہ ہو گیا جی آیا ہوں، اور بس قسمت کا بات ہے۔ ابھی دوسرا ہمارا پٹھان بھائی اٹھ گیا پاکستان میں، کیسا سیدھا بات ہی کرے گا، پھر وہ ظالم ہوئے گا، کہ سیدھا بات ہی نہیں کرے گا وہ صحیح ہے۔ حکومت وہ لوگوں کا ہاتھ میں ہے، ہم لوگوں کا ہاتھ میں بھی، اور پھر بھی وہ لوگ ایسا، ہر چیز وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہم لوگ پھر بھی اپنا کوشش کرتا ہے، کوشش کرے گا، انشاءاللہ ہارے گا نہیں، جیتے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے بھائی؟ بہت اچھا، آپ کا اردو بہت اچھا ہے، آپ کا اردو تو میرے سے بھی اچھا ہے، آپ روز آیا کرو بھائی،
اور زین بھائی اگر آپ نیچے ہو آپ بھی اوپر آ جاؤ. جلال بھائی آپ نے کچھ بولنا ہے؟ میں آپ کی سیٹ زین بھائی کو دیتا ہوں یا ہمارے خالد محمود بھائی بھی آئے ہیں. جی جلال بھائی آپ نے اور کچھ بولنا ہے؟ یار اسے پوچھ تو لیا کرو نا, کسی نے اوکے گرا دیا انہوں بیچارے نے کو. نیچے اوکے لکھ دیا تھا, کسی اوکے نے ٹھیک جس نے بھی ٹھیک اتارا وہ نیچے کمنٹ پڑھ لیا تھا, میں نے وہ ٹھیک بھی ہو گیا پڑھا. ٹھیک ہو گیا. بی ایف تو ٹی بھائی اوور ٹو یو پلیز. آپ کسی کو مائک دینے کی بجائے آپ نے کنونشن پہ بات کرنی ہے. اگر کوئی غلطیاں تھیں تو وہ ہمیں بتائیں, کل کو جو بھی دوست کرے ہم اس سے ڈسکس کریں کہ بھائی یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. جو پازیٹیوٹی تھی اس کا بھی ذکر کریں, اور ساتھ میں ہماری آپی آ کے بیٹھ گئی ہیں, ان کے ساتھ کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں اگر پی ٹی آئی اوورسیز فنڈ کے متعلق, تو وہ بھی ضرور بات کریں. جی, اور ایک جانے سے پہلے میں اپنا مائک بند کرنے سے پہلے آپ اب کو کہیں بتا نہیں دوں, جا رہے, آپ ادھر بیٹھے. میری نہیں کاپی ابھی میں نے ایک گھونٹ لیا ہے, ابھی پورا کپ رہ گیا. میرے بھائی میری بیوی منانا بہت آسان ہے. اب آج پتہ چلا پی ایف ٹی بھائی کو منانا بہت مشکل ہے. خدا کا خوف کرے یار, اس کو کیوں اسٹریچ کری جا رہے ہیں؟ اتنا اسٹریچ نہ کریں, بس دیٹس اٹ, ہم گرون اپ ہیں, ہو جاتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک سیکنڈ جی جی فہیم بھائی. راجا بھائی چپ کر. بی ایف ٹی بھائی آپ نے نالا عنایت اللہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, وہ ابھی سو کے اٹھے. خدا کا خوف کرے, میں نے کیا کر دیا؟ میرے ساتھ ابھی مجھے فون کر لیلا کے کو کہہ اتنا رہے لمبا ہیں. نہ لیا کرو بھائی. ایک منٹ فہیم بھائی نے ابھی کون سا کٹا چھوڑ دیا؟ آج فہیم بھائی میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جی بولیں آپ, وہ کون کر رہے ہیں؟ ابھی لالا عنایت اللہ کا فون آیا. اچھا میں نے کہا لالا آج سارا دن کہاں غائب رہے ہو؟ خالد محمود تو میرے قابو آیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے بڑی دیر تک بی ایف ٹی بھائی سے بات کی, میری آنکھ لگی, اس کے بعد میں جاگا نہیں. میں خدا کہا کا بی ایف خوف کرے ٹی یار, آج فہیم بھائی جو یہ چیزیں براڈ پہ باتیں آپ اوپن کر رہے ہیں. اچھا اچھا چل اوسی بھائی کو اور عنایت بھائی کو بھی بلائیں یار پلیز. اچھا ایک منٹ. لالا لالا جا کے ہیں, لالا جا کے ہیں. لالا آ رہے ہیں تھوڑی دیر تک. یار اب بی ایف ٹی لالت بھائی اوپر بیٹھے, میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں. اور نہ کریں چودھری بھائی, آپ سے تو سنیں, اوئے آپ کی تو بات سننی ہے نا, آپ کدھر جا رہے ہیں چودھری بھائی؟ چودھری نیچے نہیں اترنا ہے آپ نے, اگر نیچے اترے تو میں فائن کر دوں گا پی ٹی آئی والا. ٹھیک ہے سر. آج لگتا ہے ساری توپیں بی ٹی ایف کی طرف جا رہی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بغیر پوچھے سوائے میرے اٹھا تو اس کے اوپر www.overseas پاکستان پی ٹی آئی اوورسیز والا فائن 5 پاؤنڈ کا لگا دیں جی. بس یہ سب سے بیسٹ ہے. اچھا اور فہیم بھائی اور کچھ کہنا ہے؟ آج آپ کی توپیں ادھر ہی آ رہی ہیں. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایکچولی نا آج میری کمٹمنٹ تھی لالا کے ساتھ. لالا فون کر ابھی لالا مجھے فون کرے, میں لالا آپ کدھر غائب ہوئے؟ تو پھر انہوں نے مجھے ڈسکلوز کیا کہاں غائب ہوئے. میں تو خالد بھائی کو بھی اٹھا رہا تھا. خالد بھائی آپ انسٹا اٹھاتے کیوں نہیں ہیں خالد بھائی؟ بی ایف ٹی بھائی مجھے پتا تھا کہ کل میں نے فہیم بھائی کے چنگل میں اس طرح جانا ہے, جس طرح ایجنسیوں والے اٹھا رہے ہیں اس طرح فہیم بھائی نے مجھے اٹھانا ہے. میں آپ کو بچا رہا تھا نا, اگر آپ بات کر لیتے تو تبھی آپ بھی سو رہے ہوتے. کون تو اس فہیم بھائی کو میرا گھر نہیں پتا؟ نہیں, میں جو آپ کو فون پہ دوائی دوں گا نا تو فہیم بھائی کو بھی نیند آ جائے گی. کوئی فہیم بھائی نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں کسی کو. اچھا کام کی بات کرتے ہیں. ایشین ایگل آپ کو شاید میں دیکھی تھی, چودھری مدثر ایشین ایگل آپ دونوں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بی ایف ٹی بھائی ہوں بھیجی جی, کس ٹائم بھیجی؟ صبح بھیجی تھی. صبح جی مل گئی. میں نے نہیں دیکھی. مل گئی. آپ کیا کہتے ہیں ایشین ایگل بھائی؟ یہ ہم 2 سال سے اس پہ لگے ہوئے تھے, تو فائنلی میرے خیال میں ریزلٹ آنا شروع ہو گئے. آپ اس پہ, کیونکہ آپ کی اکانومی پہ بھی نظر ہوتی ہے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ایگل بھائی؟ یار اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ جس طریقے سے منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں نا, اپریشیٹیبل ہیں آپ لوگ بائی گاڈ. اور ہم لوگوں نے یقین کریں سینئرز کو ہی دیکھ کے تو یہ ساری چیزیں اپنائی ہیں, اور آگے جہاں تک ہو سکتا ہے سکھا بھی رہے ہیں. پورو بھائی بالکل جی پلیز سوری, میرے فون کی بیٹری تھوڑی یہ بند ہو جانا, تو میں گھر جا کے نا ہوں ریسٹورینٹ بند کیا تو پھر جوائن کرنا جناب. اچھا تھوڑی بات ہون آئے ہو نہ لین تے نا. نہیں یقین کرو, میں ہوں ریسٹورینٹ بند کر کے بیٹری چھوڑ میں آون لگا پھر.
अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया चौधरी भाई, कोई मसला नहीं है जी। ईगल भाई आप कंटिन्यू करें। जी। तो आप जो माशाल्लाह कर रहे हैं अप्रिशिएटेबल है, और यकीन कीजिएगा कि यही वो चीज़ें हैं जिस तरीके से आप लोग स्लोली 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 यानी मुनज़्ज़म करते करते आज जिस तरीके से माहौल बन रहा है इंसाफियन का, ये देखने वाला है अभी। और ये सिर्फ आप लोगों की काविश है, और उस हवाले से जिस तरीके से आप लोग आहिस्ता 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 जो कर रहे हैं तो बिल्कुल है। और आज उसका जो हमने देखा बेहतरीन वो वर्कर कन्वेंशन था जो गल्फ वालों ने किया। तो ये वो चीज़ें थी, ये हम चाह रहे थे शुरू से। हमने तो पीछे शुरू किया था फ़हीम भाई, हमने तो बाकायदा करंट अफेयर के ऊपर शुरू कर दिया था कि डेली बेसिस के ऊपर हम लोग जो है इस तरह करके मुनज़्ज़म करें। क्योंकि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जैसे स्काई भाई उमर भाई कह के गए हैं, नज़र भाई कह के गए हैं कि हर बंदे की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हर बंदे को उसके बोलने का। तो वो तरीक़ाकार हमने यही अपनाए कि उसमें हर बंदा करंट अफेयर पे आके बोल सके, अपनी ओपिनियन दे सके। तो हर बंदा चाहता है कि मैं इंसाफियन बनूं, मैं खान, हर बंदा इमरान खान से मोहब्बत करता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी। और दूसरा, आप लोगों ने आके सोने पे सुहागा किया कि जैसे आप जिस तरह कन्वेंशन आपने दिखाए, चाहे वो कोई भी हो, जैसे मरवत साहब आए, जिस तरीके से आपने मुनज़्ज़म किया, आपकी फंड रेजिंग का जो प्रोग्राम था, जिस तरीके से आपने टिकटॉक के ऊपर अपने आप को मुनज़्ज़म तरीके से जो है इंट्रोड्यूस करवाया वीडियोस की शक्ल में। और फिर इसी तरह हमारे कुछ दोस्त अमेरिका से हैं, उन लोगों ने, और इसी तरह कनाडा, फिर उसके बाद जो है अमेरिका से, फिर इसी तरह स्कैंडिनेविक कंट्री से भी लोग जो है आना शुरू हो गए। तो बिल्कुल हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। हम यही चाहते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं बनिस्बत जो है मकामी लोगों के। तो हमें यहाँ पल पल की चीज़, पल पल की खबर, हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है। और तो बाकी बिल्कुल आपका उस सिस्टम के ऊपर मैं आप सारी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी रिस्पेक्ट आपकी अच्छा एशियन आबिद ईगल भाई भाई, एक सेकंड, आबिद भाई एक सेकंड। एशियन एंगल भाई आपने जाना नहीं, मैंने कुछ बातें करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डेवलप है। डन हो गया सर, डन हो गया सर। अच्छा मैंने जो बात करनी थी, हमारे पास ये नीचे देखें, नीचे भी बैठे होंगे, हमारे पास आयरलैंड से भी आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम हो गया सर, वेलकम हो गया। यहाँ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और चाइनीज भी आए हैं। फ़हीम भाई को पता है। जी। एशियन ईगल हमने जो ये कैंपेन नीचे जो ये आईडी बैठी है ना, किरण खालिद यूके, ये आयरलैंड से। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब लेकिन बहन भाइयों ये को वो वेलकम। सीनियरिटी है जिसको फॉलो करते हैं लोग। ये वो आप लोग हैं सीनियर्स जिनको फॉलो करते हुए आते हैं, और फॉलोशिप में फिर लोग आगे आते हैं, क्योंकि आप लोग एक मुनज़्ज़म है और बेहतरीन और मेच्योर पर्सन है। और मेच्योर पर्सन जो होते हैं उनकी बात को सुना जाता है। तो माशाल्लाह आपने एक ट्रेंड सेट किया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये ट्रेंड जो है पॉजिटिविटी की तरफ चल पड़ा है, और आगे चल के इंशाअल्लाह ताला जैसे पहले ही जो है टिकटॉक हो, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, वहाँ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफियन ने अपने पंजे गाड़े में हैं, अपने कदम जमाए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसको भी आप लोगों ने जिस तरीके से लेके चले हैं, उस तरीके का आज जो पहला ट्रेंड हमने देखा, सिस्टम देखा, वो बहुत अच्छा लगा, दिल को लगा, पूरा सुना, बैठ के नीचे सुना, अप्रिशिएट भी किया जहाँ तक हो सका उनको। तो थैंक यू। बिग रिस्पेक्ट, आपकी रहनुमाई चाहिए, बाकी सब भाई बहनों की सपोर्ट चाहिए। और हमारा जो 2 साल पहले मिशन चला था कि भाई हमने पाकिस्तान की जो है रेमिटेंस को ज़ीरो आउट करना है, और जैसे आज स्टेट बैंक की जो डेप्यूटी वो जो प्रेसिडेंट थी, वो कह रही थी कि भाई हमने आपको इनामात देनी है, ओवरसीज़ आए पैसे भेजें, तो उसको हम स्क्वीज़ आउट किया है। और अब इन्वेस्टमेंट को भी इंशाल्लाह स्क्वीज़ आउट कर रहे हैं। 1-2 चीज़ें पाइपलाइन में, आपने शायद सुना भी होगा हमारी ब्रॉड पे, जैसे हम उसको पुश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी आप लोगों की गाइडेंस चाहिए होगी और सपोर्ट। और जैसे हम ये पीटीआई का पेज है, इसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और
آخر میں انشاءاللہ اللہ نہ کرے اگر 8 فیبری کو کہانی کوئی آگے پیچھے ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ اسٹاک مارکیٹ پہ بھی ہماری نظر ہے، بس ٹو ارلی ٹو سے، اللہ خیر کرے گا۔ تو ایشین بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا ہے آپ کی فائنینس میں تھوڑی کیا کہتے ہیں نالج ہے۔ جی ایشین بھائی۔ جی دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا پلیز کائنڈلی لالا نیت اللہ آ گیا جی، ویلکم ویلکم عنایت لالا، ویلکم، لالا السلام جی علیکم لالا۔ ویلکم ہو گیا السلام لالا نیت اللہ علیکم آپ سلام کی بات میں سلام بیٹھ لالا آیا پخیر پخیر لالا پخیر راغله بخیر سے کرنے والی ٹھیک ٹھاک ہے۔ لالا الحمدللہ ټول خیر دی سب کو سلام قبول ہو ایک ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا تو میں تھنک میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں راجہ خان آپ کے پاس آؤں گا اور محمد عامر پی ٹی آئی اور پیسز آپ کے پاس۔ جی ویلکم، آپ سب کو باری باری سب کو ویلکم ہو گیا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو جی جی بسم اللہ۔ سوری بھائی جان، میں وہ آپ کی شاید لینگویج میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا۔ اچھا سوری یار، نیچے دادا بھی آئے بیٹھے ہیں۔ دادا کو ابھی اٹھاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، میں نیچے جاتا ہوں، 1 منٹ دادا کو اٹھا لیں۔ ایک منٹ یار، آپ بیٹھو۔ عابد بھائی ویٹ کریں، عابد بھائی ویٹ کریں۔ جانے دو بی ایف ٹی، آپ میں نیچے چلا جاتا ہوں، مجھے اوکے، نیچے جانے دو۔ تھینک یو بردر، تھینک یو۔ نہیں آپ اٹس اوکے، ڈونٹ وری، اوکے کوئی بات۔ نظر نہیں آ رہے عابد بھائی، نظر نہیں آ رہے، وہ چلے گئے۔ اچھا ایک بات بی ایف ٹی بھائی، آپ اکانومی کی طرف بعد میں لے جانا، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو وہ گیا، چلے گئے۔ جی آپ بات کریں فہیم بھائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا پہلے تو وہ نا راجہ بھائی کو، ہمارے کشمیری بھائی کو اٹھا لیں، آپ نے ان کو جلدی سے اتار دیں، وہ بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ کہہ لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، ان کو بلائیں 1 منٹ کے لیے۔ وہ آپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سر، آپ کے پاؤں نیچے پکڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਸਰ। اچھا مزے کی بات ہے، آپ وہ اتر گئے ہیں۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میرے خیال میں پیس بھائی آپ بات کر لیں، پھر میں تاکہ میں کچھ بات ایک امپورٹنٹ جو مجھے آج کی چیزوں سے لگی ہے میں بتاتا ہوں، اس میں میں چاہتا ہوں کہ ایشین ایگل بھائی اور لالا عنایت اللہ بھی اس کو دیکھیں۔ جی پیس بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ واجد حفیظ بھائی ویلکم ہو گیا۔ پیس بھائی ویلکم ہو گیا۔ پیس بھائی ویلکم ہو گیا۔ پیس بھائی اچھا چلیں، میرے خیال میں ان لوگوں نے نہیں بولنا۔ اچھا میں سوال اور جواب کر رہا ہوں، اس پہ آپ لوگ جواب دینا۔ اچھا آج میں ایک ٹویٹر سپیس پہ تھا، ٹھیک ہے، جو سوشل میڈیا کی سپیس ہے، اوبیسلی جو ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا جب میں آج ان کی سپیس سنی نا تو میں نے کچھ پوائنٹ نکلے میرے لیے۔ ایشین ایگل بھائی آپ بھی اور لالا عنایت اللہ آپ بھی تھوڑا سا یہ سمجھنے کی بات ہے، خالد بھائی آپ بھی نوٹ کیجیے گا۔ اچھا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے آتھرز ہیں، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی اچھی بڑی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کریں گے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری اسپیسز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک کال دی تھی ہنگر اسٹرائک کی، تو جتنی اس کی بس تھی اتنا وہ کر نہیں سکے، ٹھیک ہے۔ اور آج میں چاہتا تھا کہ وہاں پہ ایک بات کروں جو انہوں نے ایکچولی مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ اگر مجھے نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، آئی واز لرننگ فرام دیٹ۔ اچھا مجھے لگا ان کی اسپیسز میں بیٹھ کے کہ وہ کہیں اور لینڈ ہے، ایمان سے مذاق نہیں کر رہا، کہیں اور لینڈ ہے وہ لوگ، ایک بہت پڑھی لکھی ٹیم ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، پڑھے کدھر لکھے فارسی بیچے تیل والی سچویشن ہو گئی۔
کہ میں نے ایشین ایگل بھائی میں آپ سے ہی سوال کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ آئے میں کیا بات کر رہا ہوں. اچھا میرے ساتھ ٹویٹر اسپیس پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو پاکستان سے صرف میرے ساتھ فل رابطے میں تھے. آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگ تھوڑا سا اسپیسز کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور کراچی کی 3 کینڈیڈیٹ بیٹھی ہوئی تھی جو الیکشن بھی لڑنے جا رہی ہیں، میرے رابطے میں ہیں. ان کو میں ہماری جو کمپین ہے نا جو اسٹکروں کی، ان کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. میں نے کراچی میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو ان کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آئیں تو انہیں مجھے بیٹھے دیکھا تو انہوں نے مجھے واٹس اپ میسج کیا کہ فہیم بھائی میں کراچی کی انفارمیشن سیکرٹری ہوں اور فیلڈ میں میرا اتنا بڑا کام ہے، لوگوں کو لے کے نکلتی ہوں، تو یہ تو مجھے اٹھا ہی نہیں رہے، یہ میری بات بھی نہیں سن رہے. اور وہاں پہ ایک اور خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو بولتی تو بہت اچھا تھی، لیکن وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی کراچی میں کہ ہم یہ ہے. حالانکہ کراچی میں ایشین ایگل بھائی جس طریقے سے ہم نے وال سٹکرنگ شروع کی ہے، تو وہ خاتون شاید کسی اور لینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹک ٹاک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ ریئل جینون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں. میں نے اسپیسز میں ان لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سو کال اپر کلاس ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کی گراؤنڈ میں مجھے بڑی فلاز نظر آئی. کیونکہ مجھے اگر وہ اٹھاتے تو میں ان کو بتاتا کہ اصل جیسے ایشین ایگل بھائی آج آپ نے دیکھا جو ہمارے بھائیوں نے جو گلف ریجن کا انہوں نے آج کنونشن کیا، خدا کی قسم ان کے جتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کنونشن میں اتنا بز تھا جو کہ مجھے وہاں پہ بالکل ٹھنڈا لگا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کبھی سلیم اللہ کبھی کلیم اللہ، وہ جو 10 15 20 لوگ ہمیشہ اسپیسز پہ بیٹھتے ہیں اپنا تھیسزم جھاڑتے رہتے ہیں، گراؤنڈ میں ان کا ٹچ ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بات لگتی ہے، میں بالکل ہٹ کے بات کر رہا ہوں، کہ پارٹی کے لیے جو لائن آف ایکشن ہم لوگوں کا ہے، جس طریقے سے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، بلیو می مجھے وہاں کمی نظر آئی. حالانکہ میں ان سب لوگوں کو جانتا ہوں، آئی ریلیٹ ود دم. حالانکہ وہ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جو ورچوئل جیسا ہے، اس کا ایک بز ہوگا. بے شک بز ہے، بے شک ان کے پاس 4 پیسے بھی ہیں، بے شک ان کے پاس بہت سارے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں سر. وہ ایک بالکل وہ جو کی بورڈ سرٹن کائنڈ آف واریئر ہے، یہ میں نے محسوس کیا. اب میں یہ سوال ایشین ایگل آپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا کام ہے، یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا. اس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہے. آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، لیکن میں نے آج یہ محسوس کیا. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ایشین ایگل بھائی؟ جی سب سے پہلے تو فہیم صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ اس قابل سمجھتے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی پہلے بات کی کہ اسپیس والی جو بات ہے نا، اسپیس والی بات کے اوپر آپ نے بات کی کلیم اللہ سلیم اللہ، پھر حسن سردار سے گیند، پھر سلیم اللہ کے بعد پھر کلیم اللہ کے بعد ڈی میں پہنچے، ہٹ کی لیکن پول سے باہر گول نہ ہو سکا. سو یہ وہ لوگ ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میرے ملک کا جو اس کو ڈویژن ہے یا سسٹم ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کی کلاس بنائی گئی ہے اور کس طریقے سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. 70% آبادی میرے ملک کی دیہی علاقوں پہ مشتمل ہے، اور ان ڈفرز نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو ہے اپر لیول پہ ان لوگوں کو لا کے بٹھا کے پھر اپنے بچوں کو ان کلاس میں پڑھا کے کر کے بٹھا کے تو پورے محکموں میں بٹھا کے تو ان 70 اور 72% آبادی کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا رہا تھا. سو ایک مرد مجاہد آیا، اس مرد مجاہد نے ایسی ایک روح پھونکی، اور اس روح کو جو ہے پھونکنے کے بعد ان میں شعور کی ایک شمع جلی، اور اس شمع جلنے کی جو لو اور روشنی ہے نا، وہ آج آپ کو کہاں نظر آئی؟ گلف کے کنونشن میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں،
اس میں صرف 20% لوگ جو ہیں وہ آپ کے شہروں سے بیلانگ کرتے ہیں، 80% آپ کے لوگ ان دیہی علاقوں سے بیلانگ کرتے ہیں. جو آج آواز آپ کو نظر آئی گلف کے اس پروگرام میں، وہ ساری کی ساری وہ دیہی علاقوں والے لوگ تھے جن کو سوشل میڈیا میسر آیا، اور انہوں نے گرتے بیٹھتے اٹھتے بولنا سیکھ کے باقاعدہ آج وہ ایک پلر بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ آپ کو مبارک دیتا ہوں اس بات پہ کہ آج الحمدللہ ٹک ٹاک کے اوپر آپ ان کو ان کے سامنے بٹھا دیں، زیرو ہیں. وہ جب بھی بات کریں گے 2 لفظ اردو کے بولیں گے، 3 لفظ انگلش کے بولیں گے، اور وہ بھی امپریشن ڈالنے کے لیے، لیکن لاجیکلی کوئی بات اس میں ہوتی نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ یہ مزدور لوگ ہیں جو اس وقت اوورسیز پاکستانی پوری دنیا میں بیٹھے ہیں. باقی رہی بات اس کو سسٹم کو، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ میرے رابطے میں ہیں اور گراؤنڈ پہ جو میں کام کروا رہا ہوں اس سے وہ بالکل نالاں ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے. یہ باتیں جو ہیں یہ واقعی ہی ہم لوگ ہی جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں، جو ہماری روٹس جو ہیں وہ ہماری جو ہے فیملی وائز جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہم لوگ اپنے فیملی سسٹم جو ہے ہمارا اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں، تو ہمیں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر چیز کا تقریباً پتہ ہوتا ہے. ہم نے نادرا کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے فہیم بھائی لائنوں میں لگے ہیں. ہم بھائی جان وہ پود ہیں، وہ ہیں جنہوں نے جو ہے ڈی پیوں پہ جا کے آٹا بھی لیا، چینی بھی لی، سارے کام کیے. تو ان لوگوں نے نہیں کیے ہوئے. یہ لوگ ان اداروں میں بیٹھے ہیں، ان اداروں کی وہ چیزیں لے کے ہم میں سے لے کے اور کر کے وہاں جا کے انہوں نے کھلوائی اور کی ہوئی ہیں. ان کو ان چیزوں سے کوئی نہیں ہے. باقی وہاں جو انٹلیکچوئل آتے ہیں جیسے کہ کوئی وکلا ہو گئے یا کوئی مین سٹریم کا بندہ ہو گیا، آفیشل ہو گئے، وہ آ کے جب بات کرتے ہیں نا تو ان کی بات سمجھ آتی ہے. لیکن جو دوسرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے پیریفریز کا دورہ ہی نہیں کیا ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاؤں لیول کی سیاست کیا ہے، یونین کونسل لیول کی سیاست کیا ہے. وہ صرف ڈیل کرتے ہیں اپر ہینڈ شخصیت پسندی پہ جو ہے نا وہ سسٹم ہے ان کا. ہم لوگ جو ہیں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں الحمدللہ آپ اس میں سے 10% ان کو نکال دیں، باقی 90% ساری گراس روٹ لیول کے ہیں اور یہ ساری بہتر طریقے سے جانتے ہیں. عمران خان ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا ملک نہیں چھوڑا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی یورپ کی اور اسکینڈینیوی کنٹری ہو یا امریکہ ہو، لیٹن امریکنس ہوں، ہر جگہ وہ شخص گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ دیکھا ہے. ایسے ہی نہیں تقریروں میں کھڑے ہو کے کہتے کہ میرے اوورسیز پاکستانی جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں. اگر ان کو یہ پتہ ہے کمرے میں 5-5 6-6 بندے رہتے ہیں تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بچنے والی ہماری جو قوم ہے وہ 70 سے 72% بلانگ ٹو رورل ایریاز. ہم ایگریکلچر لینڈ ہیں اور اس حوالے سے ہم ان سے کہیں بہتر ہیں. اس کو منظم کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی بات کی، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آ کے اس کو منظم کیا اور یقین کریں کہ اس میں آپ نے بھی دیکھا آپ کو بھی کتنی ڈیفیکلٹی آئیں، کتنا آپ کو کرٹیسائز ہوا، کتنا آپ کو سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ آہستہ سلو ون دا ریس. اور اسی طرح آپ کے ساتھ لوگ چلتے کہ دیکھیں اس وقت بی ایف ٹی بھائی ہیں، آپ ہیں، عابد بھائی ہیں، پھر اس کے بعد نظر بھائی ہیں، اور یہ ساری ٹیم کس طرح ہم لوگ کتنے عرصے سے آپ سے ٹچ ہیں، کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں. یورپ والے اسی طرح پہلے منظم طریقے سے ہوتے تھے، اب وہ پھر دوبارہ ایسی روح پھونکی گئی ہے، اب دوبارہ وہ منظم ہونا شروع ہوئے ہیں، ایک دم اٹھ کے سامنے آئے ہیں. تو سر پراؤڈ صرف ہم آپ پہ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو منظم رکھا اور کیا اور آپ نے اس گیپ کو فلفل کیا ہے.
تو آپ ہو، آپ کی وجہ سے یہ ٹک ٹاک کا یہ ماحول اور سسٹم جو ہے، پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں، بہت اچھا ہے. جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ لگے ہیں یہ گراس روٹ لیول کے ہیں، ان کو ساتھ میں لائیے اور یہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے اسکیچ اور پورا ایک سسٹم بنا کے دے سکتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے. تھینک یو فہیم بھائی. محمد عامر بھائی، میں گھوم کے چلوں گا. اوور ٹو یو. آپ نے جو گفتگو سنی اس کے اوپر آپ اپنا انپٹ کیا دیتے ہیں سر؟ تھینک یو. جی عامر بھائی. جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی زبردست زبردست، تھوڑا سا اونچا